الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اتوار کے دن ہم جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور کچھ باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کا مقصد اور پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں کر لیں اور اپنا کچھ جائزہ لیتے رہیں، یہ دیکھتے رہیں کہ ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اس کی لائے ہوئے دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے قریب ہو رہے ہیں، کتنے دور جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے تو دنیاوی مصروفیات کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور چاہے آدمی مباح اور جائز کام ہی میں مصروف ہو، لیکن ہر کام کی اپنی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہوتی ہے، اللہ بچائے اس کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے، تو وہ غفلت بسا اوقات معصیت کی طرف بھی لے جاتی ہے، کسی گناہ کے ارتکاب کی طرف بھی لے جاتی ہے۔
تو یہ وقتاً فوقتاً باہم بیٹھ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کچھ ذکر کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لینا، یہ اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو اس قسم کی مصروفیات سے عام طور سے دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کی کچھ خاصیتیں رکھی ہیں، تو دنیاوی کاموں کے اندر خاصیتیں اس کی یہ ہے کہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، ان کا خیال، ان کی فکر، ان کی سوچ دل پر طاری رہتی ہے، اور جتنی طاری رہتی ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ سے غفلت ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آدمی لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے دل کی دکھن کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ کہنے لگے نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کے چہرے انور کی زیارت ہوتی ہے، تو اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے آخرت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جنت اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، یعنی آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے۔ یہ فکر غالب ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، تو اس فکر میں ہم رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، گھر کے حالات میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، آخرت کی یاد دل سے مٹنے لگتی ہے۔ تو یہ مجھے منافقت معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تو آخرت کی یاد ہے، باہر نکلے تو آخرت کی یاد ختم ہو گئی۔ تو اس کے جواب میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے حنظلہ، ساعتن فساعہ، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کسی وقت انسان کے دل پر اور اس کے دماغ پر آخرت کی فکر کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں جمی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی وقت انسان بعض اوقات اس سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن جب ایسا ہو تو دوبارہ پھر کسی ایسا کوئی عمل اختیار کر لو جس سے کہ دل کا رخ اور دماغ کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف، جنت و جہنم کی طرف پھر جائے۔ تو یہ تعلیم دی کہ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خاصیت رکھی ہے کہ جب دنیوی کاروبار میں آدمی کھانے میں، پینے میں، گھر میں اہل و عیال کے ساتھ مشغول رہنے میں جب آدمی محب ہوتا ہے تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی جو ایک دینی اور ذکر کی مجلس میں ہوتی ہے۔ یہ تو ایک انسان کی فطرت کی بات ہے، لیکن اس کا مداوع یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کی مجلسیں، وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ جب وقتاً فوقتاً ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ جو کیفیات ہیں ان کو اپنی طرف موڑ دیں گے، ذہن کی کیفیات کو۔ تو اس طرح محض دین کی خاطر، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقتاً فوقتاً جمع ہو جانا، یہ بذات خود علاج ہے اس زنگ کا جو بعض اوقات دلوں پر چڑھنے لگتا ہے۔
چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہم ایمان کی بات کر لیں، ایمان مومن ہو جائے، لفظی ایمان تو ہے تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جائیں، مومن تو ہے لیکن مطلب ہے کہ ایمان کی باتیں کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں بیٹھ کر۔ تو وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس طرح خاص اسی مقصد کے تحت جمع ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکام دیے ہیں ان کی تعلیمات اس کا ذکر ہوگا، اور جنت و جہنم کے تصور کا موقع ملے گا۔ اس مقصد سے جمع ہو جانا یہ بذات خود اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو شب و روز کی سرگرمیوں میں عام طور سے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اور پھر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان کے دین کی خاطر اور ان کی رضا کے حصول کے لیے طلب لے کر کسی مجلس میں جاتے ہیں، اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں سے دین کی کوئی بات سیکھیں گے، اپنی غفلت کو دور کریں گے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے، جب اس مقصد کی طلب لے کر کسی مجلس میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اپنے ساتھ تعلق عطا فرماتے ہیں، اپنے ساتھ محبت عطا فرماتے ہیں، دین کے اوپر استقامت عطا فرماتے ہیں۔ طلب بڑی چیز ہے، جب طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے دین حاصل کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اس کی طلب دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کی سنت یہ ہے کہ وہ ضرور نوازتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدس تاب جوشد آب از بالا و پس، کہ وہ فرماتے ہیں کہ پانی کم ڈھونڈو لیکن پیاس پیدا کر لو، جتنی پیاس پیدا کرو گے تو اوپر نیچے ہر طرف سے پانی جوش مار کر تمہارے پاس آئے گا۔ تو علم اور دین اس کا بڑا تعلق طلب سے ہے، اور جتنا طلب زیادہ شدید ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ واسطہ کسی کو بھی بنا دے، استاد ہو، شیخ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی پیر ہو، وہ اپنی ذات میں کچھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ دے دے گا۔ دینے والا تو ایک ہی ہے، موتی حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کسی کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے قلب پر ایسی بات القا فرما دیتے ہیں جو طالب کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، وہ بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہی بات اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں، اس کو سن کر انسان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک جگہ فرمایا کہ ہمارے سب کے جو سلسلے کے بانی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب انہی کے الحمدللہ سلسلے سے وابستہ ہیں۔ وہ ایک مرتبہ وہ تشریف فرما تھے تو ان کے مریدین میں سے کسی مرید نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت جب سے آپ کے پاس آنا شروع کیا ہے اس وقت سے الحمدللہ اپنے حالات میں کچھ بہتری محسوس کرتا ہوں، یعنی دینی حالات، اور دینی حالات میں بہتری کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کی کچھ فکر پیدا ہوئی ہے، کچھ اعمال کرنے کی توفیق ہوئی ہے، کچھ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے جو کچھ یہ فائدہ ہوا ہے وہ سب آپ کے
بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فائدہ عطا فرمایا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ جو کچھ ملا تمہیں وہ تمہاری طلب کی وجہ سے ملا، طلب کی وجہ سے ملا۔ اگر طلب ہی نہ ہوتی تو میں ہزار کچھ کوشش کرتا تو تمہارے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی۔ طلب جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آدمی کی اصلاح بھی فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک مثال دی حضرت نے، مثال یہ دی کہ اس زمانے کی دیہاتی زندگی کی مثال ہے کہ ایک عورت تھی، اس کو اپنے گھر کا چولہا جلانا تھا، تو اس زمانے میں چولہے جو ہوتے تھے وہ لکڑیوں کے اور کوئلوں کے ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو چولہا جلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹن دبایا چولہا جل گیا، کان مروڑا کسی چولہے کا وہ آگ حاصل ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں جو چولہے ہوتے تھے تو اس میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، کوئلے جلائے جاتے تھے، اس میں کافی وقت لگتا تھا۔ تو اب اس کو اپنے گھر میں چولہا جلانے کی ضرورت تھی، چولہے میں آگ نہیں تھی، تو ایسے موقع پہ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ برابر کی اپنی کسی پڑوسن سے کوئی آگ کا انگارہ، کوئی آگ کا شعلہ لے لیتی تھی، بھائی تمہارے پاس کچھ آگ ہو تو دے دو، تو میں اس سے اپنے چولہے کے پاس اپنی لکڑیاں سلگا لوں گی، اس سے آگ جل جائے گی۔ تو ایک عورت تھی، اس نے اپنے پڑوسن سے کہا کہ بی بی تمہارے گھر میں اگر کچھ آگ ہو تو مجھے دے دو، میں اپنا چولہا سلگانا چاہتی ہوں۔ تو پڑوسن نے کہا کہ بی بی میرے چولہے میں تو آگ ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے چولہے کے اندر راکھ بہت ساری پڑی ہوتی تھی نا، جب آگ بجھ جاتی تھی تو راکھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی تھی، اگر تم مجھے اجازت دو تو اس راکھ کو ذرا ٹٹول لوں، کورید لوں، ہو سکتا ہے اندر سے کوئی چنگاری نکل آئے، اچھا ٹٹول لو۔ تو وہ گئی اور جا کر اس نے راکھ کو کوریدنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں سے ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی۔ تو اس نے کہا بھائی یہ چنگاری مل گئی ہے، اب میں اپنا چولہا سلگا لوں گی۔ چنانچہ اس نے چنگاری سے اپنا چولہا سلگا لیا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چنگاری تھی اس راکھ کے اندر چھپی ہوئی، دبی ہوئی، کہیں سے چنگاری پڑی ہوئی تھی، اس سے آگ جل گئی۔ اگر چنگاری نہ ہوتی تو ہزار کوریدا کرتی، وہ اس راکھ کو کوریدتی، دائیں بائیں کرتی، الٹتی پلٹتی، لیکن اس سے کہیں کوئی آگ برآمد نہ ہوتی، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں چنگاری نہ ہوتی، طلب کی چنگاری نہ ہوتی، تو ہزار شیخ اور استاد اور کو کوریدا کرتا تو اس سے کچھ بھی نہ حاصل ہوتا۔ لیکن تمہارے دل میں طلب تھی تو اس کی طلب کی برکت سے، اس کی طلب کی چنگاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگ پیدا کر دی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب میں بڑی برکت رکھی۔ یہ پیدا ہو جائے ایک مرتبہ، یہ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نحال فرما دیتے ہیں، عطا ہی فرما دیتے ہیں۔ عطا تو وہی فرماتے ہیں، کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ دینے والے تو وہی ہیں، لیکن دینے کے لیے کوئی واسطہ بنا دیتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طور ہی، شجرہ سینہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر براہ راست ہم کلام ہونا چاہتے تو براہ راست ہو جاتے، لیکن آگ دکھائی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہاں آگ نظر آ رہی ہے، اور اس شجرہ طور کے پاس پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے ذریعے نبوت عطا فرمائی۔ تو کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، لیکن دینے والے وہی ہیں، اور دیتے اس کو ہیں جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ تو لہذا طلب لے کر جب اللہ کے بندے کسی مجلس میں پہنچتے ہیں، یہ طلب لے کر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے، یہ طلب لے کر کہ ہمارے اوپر فکر آخرت غالب ہو جائے، یہ طلب لے کر کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگیں،
اس طلب کو لے کر جب کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتے. اور طلب تو اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے کہ اکیلے میں کوئی شخص کسی جگہ پر چلا جائے یہ طلب لے کر کہ میں دین حاصل کرنے گیا ہوں. لیکن اگر کوئی مجلس ہوتی ہے اور اس میں طالبین اکٹھے ہوتے ہیں, سب طلب رکھنے والے اکٹھے ہو رہے ہیں, تو حضرات اکابر بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے طلب رکھنے والے جمع ہوتے ہیں تو ایک کی طلب کا دوسری کی طلب پر انعکاس ہوتا ہے, یعنی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں تنہائی میں, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. طلب لے کر گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر طالبین کا ایک مجمع ہے اور اس میں بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کے دل میں طلب کتنی ہے اور کس اللہ کے بندے کا کتنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طلب میں کتنی برکت عطا فرمائی ہے, اس کی برکت کا انعکاس ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. تو برکات کا انعکاس ہوتا ہے ایک ساتھ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات کرنے کے نتیجے میں. قرآن شریف میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, تو قرآن کریم میں ہے کہ پرندے ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے تھے, پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے تھے. قرآن کریم میں اس کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پر ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہم نے انعامات عطا فرمائے تھے, ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے, تسبیح کرتے, تو والجبال یسبحن معہ والطیر, پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوتے تھے. کل لہ اواب. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر میں یہ برکت عطا فرمائی تھی. تو اس پر ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس آیت کے تحت, جس آیت میں اس کا ذکر ہے, اس کے تحت مسائل السلوک میں تحریر فرمایا کہ یہ جو بطور انعام کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح کریں, تو یہ بطور احسان کے لگا فرمایا. ہمارا احسان یہ تھا, ہمارا انعام یہ تھا کہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح میں شریک کر لیا تھا. تو حضرت نے یہ سوال اٹھایا وہاں پر کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو فائدہ کیا ہوا؟ بھئی اگر پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں اور پرندے بھی کر رہے ہیں تو داؤد علیہ السلام کا کیا فائدہ؟ تو بطور احسان کے کیوں فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے؟ یہ احسان کے طور پر کیوں ذکر فرمایا؟ اس سے فائدہ کیا پہنچا داؤد علیہ السلام؟ پھر اس کا جواب دیا کہ فائدہ یہ پہنچا کہ جب ایک جگہ پر ذکر کرنے والے کئی لوگ جمع ہوں تو اس صورت میں ہر ایک کے ذکر کی برکتوں کا دوسرے کے اوپر انعکاس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انعکاس ہوتا ہے ایک دوسرے کی برکتوں کا آپس میں. تو جب پہاڑ تسبیح کر رہے اور پرندے تسبیح کر رہے اور داؤد علیہ السلام بھی تسبیح کر رہے, تو پہاڑ اور پرندوں کے تسبیح کرنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا انعکاس حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی ہوتا تھا. اس کا خاص لطف تھا, اس کا خاص کیف تھا اور اس کے خاص حلاوت تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی. ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام خود اتنے خوش آواز تھے, لحن داؤدی مشہور ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے, زبور پڑھتے تھے, ان کا لحن ایسا تھا, ان کی آواز ایسی تھی اور پڑھنے کا طریقہ ایسا تھا کہ مخلوق جمع ہو جایا کرتی تھی ان کی آواز کو سننے کے لیے. لیکن یہاں پرندوں کو اور ان کے ساتھ ملا کر, پہاڑوں کو ان کے ساتھ ملا کر ان کے ذکر میں ایک مزید حلاوت اللہ تبارک, مزید برکت, مزید نور اور مزید شیرینی اس کے اندر پیدا فرما دیتے تھے.
تو اس لیے اگر کسی جگہ جمع ہوتے ہیں بشرطے کہ طلب صادق لے کر آئے ہوں، سچی طلب لے کر آئے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو سیراب فرماتے ہیں، اور نہ جانے کس کی طلب کی برکت سے کس وقت دوسروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ کسی ایک آدمی کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو نواز دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس میں حاضر تھا، تو حضرت بیان فرما رہے تھے، اس میں کچھ ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں فرمائی۔ تو آخر میں حضرت نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں کچھ ایسی باتیں ڈالی جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے کبھی بیان کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی طلب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو غرض یہ کہ مقصود اس ساری بیٹھنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہفتے بھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر فرض کرو کسی دینی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، ایک تو ہے نا تجارت میں لگا ہوا ہے آدمی، ملازمت میں لگا ہوا ہے، کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، اس میں تو ہوتا ہی ہے یہ، لیکن اگر دینی کام میں لگا ہوا ہے، مثلا پڑھنے میں، پڑھانے میں، دین ہی کی تعلیم و تعلم میں لگا ہوا ہے، اس میں بھی بسا اوقات اس دین کی تعلیم و تعلم کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا حصول، بسا اوقات وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بس ایک رسم ہے جو چل پڑی ہے، ایک معمول ہے جو پورا کر رہے ہیں، نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو ایک معمول پورا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جو نماز کے آداب، شرائط وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور خشوع کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پوری طرح برقرار نہیں رہتا۔ تو وقتاً فوقتاً اس طرح بیٹھ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، اور پھر جب یہ رفتہ رفتہ ایک بات کا تکرار ہوتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دلوں میں بٹھا بھی دیتے ہیں، اس کو حال بھی بنا دیتے ہیں، اور کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو وہ مقام کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ مداومت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہو جاتی ہے تو اسی کا نام ہے نسبت، کثرت ذکر اور دوام طاعت۔ کثرت ذکر کہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، ذکر چاہے وہ زبانی ہو یا دل سے ہو، کثرت ذکر، اور دوام طاعت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر استقلال ہو، استقامت ہو، معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ساری زندگی آدمی عمل کر رہا ہو۔ یہ جب یہ مشق ہوتی رہتی ہے بار بار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کثرت ذکر کی اور دوام طاعت کی، جو علامت ہوتی ہے نسبت کی، جس کو صوفیاء کرام نسبت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو گئی۔ اس نسبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے مقصود کہ اس میں ہم بیٹھ کر کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہمارا ہو، اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اور اس میں مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی معلم ہے، دوسرا متعلم ہے، ایک شیخ ہے، دوسرا مرید ہے، بلکہ سب مل کر آپس میں ایک اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اپنے گریبان میں جا کر۔ تو بھائی اس اصلاح کی فکر کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے اوپر نظر ڈالے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنا جائزہ لے، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتا ہوں اور کہاں مجھ سے اللہ بچائے طاعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم تو یہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے، مریض ہی نہ سمجھے، تو علاج کہاں کرے گا؟ 1000 ڈاکٹر موجود ہوں، لیکن جب وہ مریض ہی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، تو کون علاج کرے گا؟
لہذا سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں محتاج اصلاح ہوں، اپنے عیوب کا علم ہو، اس کا جائزہ لے، اس کو جائزہ لے کر پھر جب ایک مرتبہ یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، پھر اس کے بعد طلب پیدا ہوتی ہے کہ یہ کمی کوتاہی کس طرح دور کروں۔ تو سب سے پہلا قدم اپنے عیوب پر نظر ڈالنا، اپنا جائزہ لینا اور یہ دیکھنا کہ کہاں میرے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ آج الٹا معاملہ یہ ہو گیا ہے، جہاں جاؤ تو عام طور سے ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے میں تو بہت فیاض ہیں۔ لوگ ایسے ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، لوگ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ یہ شکوہ ہمیشہ ہماری زبان پر رہتا ہے۔ جہاں چار آدمی ملے اور مل کر بیٹھے تو یہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے، بے دینی کا شکوہ، دین سے دور جانے کا شکوہ، اور نہ جانے کیا کیا خرابیوں کی شکایتیں دوسروں کی، ان کا ذکر ہو۔ لیکن یہ توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ دوسروں کے پر تنقید کرنے سے پہلے میں خود اپنا جائزہ لے لوں، میرے اندر کیا خرابی ہے۔ تو یہ ابھی میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظیم نسخہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو، ہدایت کے راستے پر، تو جو گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھائی یہ جو تم تنقید کر رہے ہو کہ دوسروں کے اوپر کہ دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں، فلاں خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، تو جو اس خرابی میں مبتلا ہے اس کا گناہ اس کو ہی ہوگا نا، اور اس کا برا انجام اسی کا ہوگا، تمہیں اس سے نقصان نہیں پہنچے گا بشرطے کہ تم ٹھیک راستے پر ہو۔ لہذا پہلی فکر تو آدمی کو اپنی کرنی چاہیے کہ میں کسی طرح درست ہو جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگوں، یہ فکر سب سے پہلے ہوئے۔ علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو۔ جو جس آدمی کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے اس کو دوسروں کے خرابیاں اتنی نظر نہیں آتی جتنا خود اپنی نظر آتی ہیں۔ جب آدمی خود بیمار ہو، پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا ہے اس کے اور بےتاب ہے اس درد سے، تو وہ اپنے درد کی فکر کرے گا یا دوسرے کے نزلہ زکام کھانسی کی فکر کرے گا کہ اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو زکام ہو رہا ہے، اس کو کھانسی ہو رہی ہے؟ اس کو تو پہلے یہ ہے کہ میرا درد کسی طرح دور ہو، اس فکر میں پڑ جائے گا، نہیں ہے کہ دوسروں کے معمولی عوارض کی فکر کرے۔ اگر کوئی احمق ایسا کرے گا تو وہ کبھی تندرست نہیں ہو سکتا، اس کو تو پہلے فکر اپنی کرنی ہے کہ میں کسی طرح یہ درست ہو جاؤں، پھر میں کسی دوسرے کی طرف دیکھوں۔ تو اب اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی اپنے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں اور اپنی خرابیوں پر نگاہ پڑنے لگتی ہے، تو پھر دوسروں کی خرابیاں آدمی کو، دوسروں کی خرابیوں پر نگاہ نہیں جاتی۔ اللہ، میں نے ایک واقعہ سنا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کئی بزرگوں کے خلیفہ تھے اور بڑا فیض تھا ان کا، سکھر میں قیام تھا، ان کی زبانی وہ اس کے راوی ہیں، اور اس لیے بتا رہا ہوں ان کا نام کہ روایت جو ہے وہ بڑی ثقہ روایت ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو بانی، پہلے ان کا جامعہ اشرفیہ امرتسر میں ہوتا تھا اور اب لاہور میں جامعہ اشرفیہ اس کے بانی ہیں۔
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ایسے خلیفہ تھے کہ بس سراپا اپنے شیخ کے اندر فنا تھا، جنہوں نے بھی ان کی زیارت، ان کو دیکھ لے آدمی تو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ الحمدللہ مجھے ہمیں بچپن میں ان کی زیارت کی اور ان کی مجلسوں میں حاضری کی، اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ تو بہت ہی مختصر لفظوں میں بات کیا کرتے تھے، لیکن ایک بات جو بھی کر رہے ہوتے تھے ایسا لگتا کہ دل سے نکل رہی ہے اور دل پر اثر کر رہی ہے۔ تو وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ انہوں نے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو سنایا اور یہ فرمایا کہ میں جب حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدمیوں کی، انسانوں کی محفل میں ایک بیل آ کے بیٹھ گیا۔ یعنی یہ محسوس ہوتا ہے سب جو ہیں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب تو ہیں انسان اور میں بیل ہوں۔ جس طرح بیل جو ہے بغیر مہذب، ناشائستہ، بس جانور ہے، اسی طرح اپنا محسوس تھا کہ سارے ان ہدایت یافتہ لوگوں میں میں ایک بیل کی طرح وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں تھی، یہ تو محسوس ہی ہوتا تھا۔ جب کافی دن اس کیفیت کو گزر گئے تو میں نے سوچا کہ میں دوسرے حضرات بھی آتے ہیں مجلس میں، حضرت حکیم الامت کی مجلس میں دوسرے حضرات بھی آتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی پتہ نہیں یہ میری کیا کیفیت ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اچھی ہے، بری ہے۔ تو وہاں پر حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خیر المدارس کے بانی ہیں، حضرت حکیم الامت کے دوسرے بڑے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ بھی ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں پر خانقاہ میں، تھانہ بھون کے خانقاہ میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، اس میں حضرت کے متوسلین آ کر ٹھہرتے تھے، کچھ دن قیام کرتے تھے۔ تو برابر کے کئی حجرے میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں عجیب کیفیت میں ہوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ذکر کروں، پتہ نہیں کیا کیفیت کیا ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں حضرت کی مجلس میں تو بالکل بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب تو انسان بیٹھے ہیں اور میں بیل ہوں، یعنی ان میں سب سے کمتر میں ہوں، عیوب کا پلندہ ہوں ان کے موجودگی میں۔ تو میں جب حضرت مولانا خیر محمد صاحب سے یہ بات ذکر کی تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، میرا بھی یہی حال ہے کہ میں جب حضرت کی مجلس میں جاتا ہوں تو سارے لوگ جو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان ہے اور میں بیل ہوں، یعنی سب پاکیزہ لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور میں بالکل ان سب سے یعنی ہر چیز سے خالی ہوں بالکل۔ تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کو یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے اپنے شیخ سے ذکر کریں یہ کیفیت۔ تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس گئے دونوں، اور دونوں نے اپنی کیفیت ذکر کی کہ حضرت جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب انسان ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور ہم بیل ہیں۔ تو حضرت نے کچھ دیر سنی بات اور فرمایا میں کیا بتاؤں تمہیں، خود میری اپنی کیفیت یہی ہوتی ہے، خود میری اپنی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو سب مجھے اپنے سے افضل نظر آتے ہیں، سب مجھے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ شیخ، جس سے اصلاح کرانے کے لیے یہ مجمع جمع ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب اپنے سے افضل نظر آتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں بعض اوقات جب اپنے متوسلین میں سے کسی کو کوئی تنبیہ کرتا ہوں، بعض اوقات ڈانٹتے بھی تھے حضرت اپنے متوسلین کو کسی ان کی غلطی پر، تو فرماتے تھے الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا
کہ ایک طرف میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں ڈانٹ تو رہا ہوں، اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی تادیب کروں، اس فرض کو انجام دینے کے لیے ڈانٹ رہا ہوں، لیکن میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی جلاد کسی شہزادے کو سزا دے رہا ہو۔ فرمایا میں اپنی حیثیت یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جلاد ہے، فرض کرو ایک بادشاہ ہے، اس نے جلاد جانتے ہو نہیں جو کوڑے لگایا کرتے تھے پہلے بادشاہوں کے زمانے میں، تو وہ جلاد جو ہے وہ ایک ادنا درجے کا آدمی ہوتا ہے اور اس کی سپرد یہ خدمت ہے کہ جب بادشاہ کہے تو فلاں کو کوڑے لگا دے تو لگا دے۔ لیکن اگر بادشاہ نے کہا کہ میرے شہزادے کو اس نے غلطی کی ہے، اس کو کوڑے لگاؤ، تو جلاد کیا کرے گا؟ اس کو لگائے گا، اس لیے کا حکم ہے۔ لیکن جس وقت لگا رہا ہوتا ہے کوڑے، اس وقت بھی جانتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور میں ادنا درجے کا آدمی ہوں، لیکن چونکہ میرے منہ پر حکم ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس واسطے میں کوڑے لگا رہا ہوں۔ تو اگر میں اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مرید کو، اپنے کسی تعلق والے کو جو میرے زیر تربیت ہو، اگر میں ڈانٹتا بھی ہوں تو یہ دل میں تصور کر کے ڈانٹتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس کا درجہ بلند ہوگا، میں چونکہ مجھے حکم ہے اس واسطے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو اس وقت بھی اپنے سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ ایک تو یہ کرتا ہوں ڈانٹتے وقت کسی کو، اور دوسرے ساتھ ساتھ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ جس طرح میں اس کا مواخذہ کر رہا ہوں، اے اللہ اس طرح میرا مواخذہ آپ نہ فرمائیے گا، اے اللہ میری اس طرح گرفت نہ فرمائیے گا۔ ایک طرف یہ تصور ہے دل میں کہ یہ افضل تھا، محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کے ساتھ اس کو تنبیہ کر رہا ہوں، ایک طرف تو یہ دل میں، اور دوسری طرف یہ بات کہ یا اللہ میں ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، آپ میرے لیے آپ میرا مواخذہ اس طرح نہ فرمائیے گا۔ آخر یہ بات کیوں؟ کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا جھوٹ بول رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو سب کو افضل سمجھتا ہوں اپنے سے؟ ظاہر ہے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ہی کے خلفاء میں سے کسی نے ذکر کیا تھا، مجھے یاد نہیں کس نے، کہ شاید یہ بات حضرت نے ایک ایسے موقع پر فرمائی تھی جب روزے سے تھے، مسجد میں تھے، تو یہ فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مسجد میں ہوں، اور اس لیے الحمدللہ کسی غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، میں اس حالت میں جبکہ روزے سے ہوں، مسجد میں ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے، لہذا سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ اس واسطے کہ یہ اپنا جائزہ لینے کی عادت پڑ گئی تھی، اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر کوئی بات ایسی نظر آتی کہ جو یعنی کچھ اعلی مقام سے نیچے کی بات تھی، تو اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو شرمسار اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہاں علماء نے اس حدیث کی شرح میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تو صاف اعلان کر دیا تھا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اول تو کوئی آپ معصوم تھے، کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، اگر بالفرض ہوں بھی، تھے تو نہیں لیکن اگر ہوں بھی تو سب معاف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ سب معاف ہیں، پھر استغفار کس بات سے استغفار ہے سارا دن؟
سارا دن استغفار ہو رہا. تو اس میں بعض حضرات علماء نے یہ فرمایا کہ در حقیقت یہ تعلیم ہے امت کو کہ جب میں جو معصوم عن الخطا ہوں، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تو تم تو بطریق اولا تمہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ تعلیم ہے امت، اور دوسرے بعض حضرات محدثین نے یہ فرمایا کہ اصل میں ہوتا یہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں پہم ترقی ہو رہی تھی. ہر روز آپ کا درجہ پچھلے دن سے بلند ہو رہا تھا. پہم ترقی ہے درجہ، ایک درجے سے دوسرا درجہ، دوسرے سے تیسرے درجہ، تیسرے سے چوتھے درجہ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے اعلیٰ درجات کی طرف. تو جب آپ کسی اعلیٰ درجے پر پہنچتے تو جو پچھلا درجہ چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو اپنے شایان نشان معلوم نہیں ہوتا تھا. تو استغفار اس پر تھا کہ کل میرا جو درجہ تھا وہ آج کے درجے کے مساوی نہیں تھا، تو اس پر استغفار ہوتا. تو بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے کو یہ استحضار عطا فرماتے ہیں اپنی خطاؤں کا، اپنی لغزشوں کا، اپنے اصل حیات اور اصل حقیقت کا، تو اس کو اپنے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں پتہ نہیں کس شمار قطار میں ہوں. اور دوسرے اس کو اس لیے افضل نظر آتے ہیں کہ اس کو تو اپنے عیوب سے کی خبر ہے، دوسروں کے عیوب کی خبر نہیں، لہذا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل قصوروار ہوں، دوسرے جو ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں. اور یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو مٹانے سے حاصل ہے. اپنے آپ کو مٹا کر اپنے ذات کو پس پش ڈال کر تب یہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس جگہ ہوں، کھڑا ہوں. اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے. بھائی یہ بات محض کہنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ذرا تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے. غفلت ہوتی رہتی ہے. ہر آدمی پہلے یہ سوچے کیا کبھی کچھ وقت اس کام کے لیے صرف کیا کہ میں صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کہاں میں صحیح کر رہا ہوں، کہاں غلط کر رہا ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے، کیا عیب ہے، کیا گناہ مجھ سے سرزد ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا. اس کا کبھی جائزہ بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کر کبھی لیا؟ عام طور سے جواب یہ ملے گا کہ نہیں. بس ایک زندگی ہے، ایک زندگی کا پہیہ ہے، چل رہا ہے، اسی پہیے کے تحت اپنے اوقات صرف ہو رہے ہیں، صبح شام اسی طرح گزر رہے ہیں. کبھی رک کر یہ سوچنے کی نوبت بہت کم لوگوں کو آتی ہے کہ میں ذرا سوچوں صبح سے شام تک جو میں نے کام کیے تھے اس میں کہاں کہاں مجھ سے حدود سے تجاوز ہوا، کیا عیب میرے اندر پیدا ہوا. مثلا نمازیں میں نے صحیح پڑھی، خشوع کے ساتھ پڑھی، اپنے ارادے سے خشوع کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کیا، غلط جگہ تو نہیں پڑی، نگاہ اپنے کانوں کا صحیح استعمال کیا، باتیں کرتا رہا ہوں تو اس باتوں میں کوئی بات خلاف شریعت تو نہیں ہوئی، کوئی بات غلط بیانی کی تو نہیں ہو گئی، کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگا دیا، وغیرہ وغیرہ. اس نقطۂ نظر سے اپنا جائزہ لینے کی نوبت بہت کم شاذ و نادر ہی آتی ہے. اور اگر اصلاح کی طرف قدم بڑھانا ہے تو سب سے پہلا سبق یہی ہے، کچھ وقت لگاؤ، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور اپنا جائزہ لیں کہ اللہ صبح سے لے کر شام تک میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی، کہاں کوئی گناہ ہو رہا ہے. اور اس سے زیادہ آسان راستہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی سنت میں رہنمائی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس کی رہنمائی نہ ہو. آپ اٹھتے تھے تو کس طرح اٹھتے تھے،
بیت الخلا جاتے تھے تو کس طرح جاتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے تو کیا کرتے تھے، مسجد جاتے تھے تو کیا کر رہے ہوتے تھے، مسجد میں نماز کس طرح پڑھتے تھے، وہاں سے باہر کیا نکلتے تو کیسے جاتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بازار میں کس طرح جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو سنت کہاں، کس سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، کس سنت پر عمل نہیں کر رہا. اس کے لیے آسان راستہ عرض کرتا ہوں. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو ماشاءاللہ جو خاص طور سے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پڑھ کر گزر جاتے ہیں ہم لوگ، اور اس طرف فکر نہیں ہوتی کہ کس پر عمل ہو رہا ہے کس پر نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ایک آسان فہرست مرتب کرتی ہے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں. صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کیا چیزیں سنت کا تقاضا ہیں وہ جمع کرتی ہیں. تو جائزہ لینے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب سامنے رکھو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں کہ کیا کیا سنتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں، اور پھر اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کس سنت پر عمل ہو رہا ہے. اگر کسی سنت پر عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، اللہم لک الحمد لک الشکر، اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی اس سنت پر عمل کرنے کی، آپ کا شکر ہے. جس پر عمل نہیں ہو رہا اس کے لیے عزم کریں کہ اب آئندہ یہ غلطی ہے، یہ عیب ہے میرے اندر کہ میں اس سنت پر عمل نہیں کر رہا، تو اس پر عمل کرنے کا فوراً عزم کر لیں. بعض ایسی سنتیں ہوں گی جن پر عمل کرنا مطلق دشوار نہیں، بالکل بھی مشکل نہیں. مثلا ادعیہ معصورہ ہیں، مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں جو دعائیں کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت وغیرہ وغیرہ، سواری پر سوار ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، یہ ادعیہ معصورہ. اگر کہیں چھوٹی ہوئی ہے اس کا اہتمام کرو، کیا مشکل ہے؟ نہ کوئی مشکل، نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اہتمام ہو کہ بھائی دایاں پاؤں داخل ہو اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکلے، کیا مشکل ہے؟ کوئی وقت صرف نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں لگتی. لیکن اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے یہ کام آدمی کرے گا تو یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی بندہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر اتباع سنت کی نیت سے عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن کریم میں کہتا ہے میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کر رہے ہوگے، جس وقت کر رہے ہوگے، اس وقت یقیناً تم اللہ کے محبوب ہو. معمولی بات نہیں ہے. تو بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں کوئی ذرہ برابر دشواری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی محنت نہیں، ان کو تو فوراً شروع کر. بعض ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ دشواری محسوس ہو اپنے حالات کی بنا پر، اس کے بارے میں یہ سوچ لو کہ بھائی انشاءاللہ عمل کروں گا اس کے اوپر. اس وقت کسی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہا ہوں، کسی وقت جب اللہ تعالیٰ توفیق، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یا اللہ یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس پر عمل بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے، بے ہمتی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، کسی وجہ سے عمل کر نہیں پا رہا ہوں. اے اللہ مجھے ہمت دے دے، اللہ ان حالات کو درست فرما دے
جن کی وجہ سے مجھے رکاوٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیں گے، یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن کرے تو صحیح نا آدمی۔ تو پہلا کام جائزہ لینا، اس کتاب کو سامنے رکھ کر جائزہ لے آدمی، اور جہاں جہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی تلافی کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں گے۔ اور یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو سارا دین اس میں منعقد، اتباع سنت۔ بہت سے صوفیاء کرام کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ ان کے ہاں فلاں فلاں طریقے ہیں، فلاں فلاں اعمال ہیں، مراقبے ہیں، اور مختلف اذکار و اشغال ہیں مختلف سلسلوں کے اندر، اور اس کے اندر پھر کوئی کسی مقام پر پہنچتا ہے، کوئی کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ تو میں نے اپنے حضرت سے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ پہلے علوم ظاہر حاصل کیے۔ علوم ظاہر سے مراد تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے کمال تک پہنچایا، علوم ظاہر۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ صوفیاء کرام جن کو علوم باطن کہتے ہیں، تو ان کی بھی سیر کروں اور ان کے طریقوں کے اوپر سے گزر کر اپنے آپ کو اس سے بھی آراستہ کروں۔ تو میں جتنے صوفیاء کرام کے سلسلے تھے ان سب سے گزرا، ان کے جو اذکار و اشغال تھے وہ سب اختیار کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلعت پہنایا۔ اور پھر میں اس مقام تک پہنچا کہ اگر میں اس کو ظاہر کروں تو فقہاء کرام مجھ پر کہیں فتویٰ نہ لگا دیں زندقی کا، تو اس کو میں ظاہر بھی نہیں کر سکتا، ایسے مقام تک پہنچا۔ اس سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، اور جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ کیا دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اتباع سنت نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ مجھے اتباع سنت پر زندہ رکھ، آمین۔ ارے اللہ اتباع سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما، آمین۔ وہ فرماتے ہیں سارے درجات سے، سارے مقامات سے گزرنے کے بعد جو حاصل نظر آیا وہ یہ ہے کہ اصل چیز اتباع سنت ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، زوائد ہیں، لیکن اصل چیز اتباع سنت ہے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں آدمی اپنا جائزہ لے، جہاں کہیں کمی نظر، کوتاہی نظر آئے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ فکر ایک مرتبہ پیدا ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا فرما تو انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو یہ اس فکر کی دھن عطا فرمائے۔ یعنی ایک تو وقتی طور پر خیال ہو جاتا ہے پیدا، ایک دھن ہوتی ہے، دھن لگ جاتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دھن عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے۔ یا اللہ اپنے عیوب پر ہمیں مطلع فرما دے۔ یا اللہ ان عیوب کو دور کرنے کے لیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے اے اللہ حفاظت فرما۔ ہر طرح کے حادثات اور سانحات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے امراض ظاہرہ و باطنہ سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس طرف چلنے کے لیے جو تقاضے جن کی ضرورت ہے یا اللہ ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو رفع فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی، اللہ اپنی رحمت سے ان کی مرادوں کو آسانی اور سہولت کے ساتھ پورا فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام کے حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ترکی کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ترکی کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو دین کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عالم اسلام کو اچھی قیادت عطا فرما دے۔ یا اللہ اچھی قیادت عطا فرما دے جو ساری امت کے لیے فائدہ مند ہو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔